اور میرا بتایا ہوا سن بھی غلط ہو سکتا ہے۔ حتمی علم اور قطعی علم یہ علم غیب ہے اللہ کے پاس، اور پھر وہ اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ اللہ اعلم ورسولہ، قطعی اور حتمی بات اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ قیامت کس وقت میں آئے گی اس کا علم انما علمھا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو وہ وقت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی، علامات بتا دیے۔ ہم نے جو کچھ تعین کرنا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی فرمائی ہوئی علامات کی روشنی میں، اور احادیث سے جو سنین، جو سن اور سال مجھے معلوم ہو سکے ہیں، ان سنین کو اور علامات کو ملا کر ایک اندازہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور پھر کہہ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نہ وہ میرا دعویٰ ہے، عاجزی کے ساتھ مطالعہ کا ماحصل ہے، مطالعہ کا ماحصل ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات ہے جو آپ کی احادیث اور فرامین کی شکل میں عطا ہوئی، اور اس کا ماحصل ہے اگر درست ہوگا تو حضور کے فرامین اور احادیث نبوی کا صحیح فہم یہ سبب ہے، اگر غلط ہوگا تو میری سمجھ کی کوتاہی ہوگی، میرے سمجھنے کا نقص ہوگا۔ درست ہوگا تو سمجھے میں نے صحیح سمجھا آقا کے فرمودات کو، اگر غلط ہوگا تو سمجھے میں نے نہیں سمجھا، انہوں نے حق فرمایا۔ انہوں نے حق فرمایا، میں نے نہیں سمجھا، سو جو میں سمجھ پایا ہوں عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب آ جائیں گے تو دجال تو آپ کی حیات مبارکہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قتل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد اور ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 10 خاص 12 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ احادیث میں 10 کا بھی ذکر آیا ہے اور متفرق 2 اور بھی، جن میں مہدی علیہ السلام کی آمد پہلی علامت۔ اب قیامت قریب آ رہی ہے، اس کے قرب کی علامات قریبہ ہیں، علامات قریبہ۔ تیسرا دور ہے علامات کا، آخری۔ دوسرا دجال کا خروج ہے، بیان ہو چکا۔ تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، بیان ہو چکا۔ چوتھا یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، بہت بڑا خروج ہوگا ان کا، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پوری دنیا پہ چھا جائے گی کثرت کے ساتھ، جس کو قرآن نے کہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، سورہ انبیاء میں ان کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا، منافق نکل کے دجال کے ساتھ چلے گئے تھے، یہ آپ کو بیان کر چکا، اور مومنین حضور کے صاحبزادے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر چل پڑیں گے، جہاد پر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، اور بیت المقدس کے کیپٹل کو اسلام کی خلافت کا مرکز بنائیں گے اور جہادات میں حصہ لیں گے، اور مدینہ طیبہ 40 سال کے لیے مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا، اور پھر کھجوروں کا قریہ بن جائے گا، جو آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور کی آمد کا جو منظر تھا مدینے کا، وہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب چاہے گا محبوب جس بستی مدینہ میں جس حال میں تو گیا تھا، وہ کھجوروں کی بستی جب اور کچھ نہ تھا، اب دنیا ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، قیامت بپا ہونے والی ہے، اب چاہتا ہوں وہ تیرے وقت کا منظر مدینے کا پھر ایک بار دکھا دے۔ یہ ایک ذوقی اور وجدانی بات ہے، ایسے ہے کہ وہ منظر پھر دیکھنا چاہے گا،
اور دکھانا چاہے گا یہ رنگ تھا مدینے کا جس میں میرا مصطفیٰ آیا تھا۔ گویا جو مدینہ کی بگننگ تھی وہی اینڈ ہوگا۔ جس حال سے مدینہ کی ابتدا ہوئی تھی، ارے مدینہ کب تھا؟ وہ تو یثرب تھا۔ جس حال میں وہ یثرب سے مدینہ بنا تھا، اس حال میں اس مدینہ کو پھر پلٹا دیا جائے گا، پھر کعبۃ اللہ منہدم کر دیا جائے گا۔ افریقہ سے حکمران آئیں گے، افریقہ سے حبشہ کے حکمران حملہ کریں گے اور کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیں گے۔ اور بعض عرفاء نے، اولیاء نے، اہل اللہ نے، جن پر فتوحات کی کثرت ہوتی ہے، انہوں نے بتایا، حکمت بیان کی، مدینہ طیبہ کا غیر آباد کر دیا جانا اور کعبۃ اللہ کا ویران کر دیا جانا، یہ اہل اللہ کی روحانی فتوحات میں سے ہے اور اولیاء کے مکشوفات میں سے ہے اور خصوصی رازوں میں سے ہے کہ ان کو منہدم کر کے، مدینہ کو غیر آباد کر کے، قیامت آنے سے پہلے ان دونوں کو اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت نہ کعبہ پر آئے گی، نہ مدینہ اور روضہ مصطفیٰ پر آئے گی۔ قیامت نہ کعبۃ اللہ پر آئے گی کہ خدا کا گھر ہے، اسے خدا کے گھر ہونے کی نسبت تشریفی حاصل ہے، اکرامن، اعزازن، اجلالن خلا کا گھر کہلاتا ہے۔ سو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح آسمانوں پہ رکھا جائے گا جیسے بیت المعمور کو سنبھال کے رکھا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کو رکھا ہے، اور تاجدار کائنات کو، روضہ رسول کو اور مدینہ کی اس بستی اور خطے کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ سراپا بقا ہے، وہاں فنا نہیں آ سکتی۔ حدیث پاک میں چونکہ اس کی ویرانی اور اس کے منہدم ہونے کا ذکر تھا، سو میں نے چاہا کہ سوالیہ نشان نہ ذہنوں میں رہ جائیں، چونکہ کتب حدیث میں آگے کچھ نہیں لکھا، حدیث بیان ہو گئی، محدثین کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے۔ علامات قیامت میں سے ہے، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت اپنے خواص کو بذریعہ مالا اعلیٰ، ایک الگ چینل ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ وہاں سے عطا کرتا ہے، ایک دروازہ کھولتا ہے، فتوحات کا نزول ہوتا ہے، وہ علم لدنی ہے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ اشکال نہ رہ جائے، یہ انہدام اور وہ انعدام، وہ انعدام اور یہ انہدام، اس کا غیر آباد ہو جانا، اس کا گرا دیا جانا، یہ دونوں اس لیے ہوں گے کہ نہ فنا مصطفیٰ کے قدموں کی جگہ کو ہے اور نہ فنا کعبۃ اللہ کو ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب اس پر بھی ایک دلیل دے دوں تاکہ پختہ ہو جائے عقیدہ۔ دلیل دے دوں، جہاں تاجدار کائنات کا روضہ اطہر ہے وہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وَمَا بَيْنَ مِنبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، میرے آقا نے فرما دیا، اور یہ وہ حدیث ہے جو آج بھی سعودی عرب کے حکمرانوں نے لکھ رکھی ہے۔ ریاض الجنہ میں داخل ہو تو حدیث لکھی ہوئی ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکا۔ جب روضۃ من ریاض الجنہ کو مٹایا نہیں جا سکا، اس خطے کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا یہ میرا گھر، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہاں میرے آقا کی قبر انور بنی۔ قبر انور بنی تو حضور کی قبر انور بھی آپ کی اس دنیا کی زمین سے نہیں ہے۔ آپ کون سی مثلیت مسلیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ ارے خدا نے تو آپ کی زمین کی جگہ پہ مصطفیٰ کی قبر ہی نہیں بنائی، آپ جیسے کیسے ہو گئے؟ اور جب مصطفیٰ کی بشریت کی تشکیل کا وقت آیا، حکم دیا جبرائیل اٹھائیے شرف المصطفیٰ کو۔ امام نیشاپوری روایت کرتے ہیں، فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے کے جا، میں مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بنانے والا ہوں، اور ہر پیکر انسانی مٹی سے بناتا ہوں۔ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ہر پیکر انسانی بشریت کا پیکر مٹی سے بناتا ہوں۔ مصطفیٰ کا بھی پیکر بشریت
مٹی سے بنانا ہے، مگر اس مٹی سے نہیں بنانا چاہتا جو زمین کی مٹی ہے۔ جا ایک خاص مٹی لا جس مٹی سے مصطفیٰ کا پیکر بشری کا خمیر بناؤں گا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا مولا وہ مٹی کہاں سے لوں؟ کہاں جا؟ فرمایا مدینہ جا، اس مقام پر بھیجا جو روضۃ من ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، جہاں بیت عائشہ تھا جو خانہ مصطفیٰ تھا، اس جگہ جا۔ قبر انور کی جگہ سے مٹی لی جبرائیل امین نے، اس جگہ سے مٹی لی اور بشریت کے پیکر کی تشکیل کی۔ اب جبرائیل امین کے بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا، جنت کا خطہ رکھ دیا، اور زمین کے ساتھ ملا کر جنت کا ٹکڑا رکھ کر جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی کا نام بھی رہ جائے کہ قرآن میں ہے سلسال من حمأ مسنون، خالقم بشرا من طین، نام بھی رہ جائے کہ مٹی سے بنایا ہے، نام بھی مٹی کا رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہیں، مٹی کا نام ہو پر مٹی نہ ہو۔ تو جنت کو بھیج دیا اور جنت کی مٹی اٹھائی اور جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت کا خمیر بنایا۔ حاضرین محترم، اب ایک بات یاد رکھ لیں، ساری جنت نور ہے، جنت کے درخت نور، جنت اس